الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سے واقعات ذکر کی ہے۔ وہ واقعات یقیناً مسلمانوں کے لیے بعض واقعات میں واعظ و نصیحت ہے اور بعض واقعات انسانوں کے لیے خصوصاً مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ تو جس طرح قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کا ذکر ہے، اس طرح قرآن مجید میں اصحاب نام کے کچھ واقعات اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے۔ ان میں سے مثلاً اصحاب الفیل، اصحاب الاخدود، اصحاب الرس، اصحاب الجنہ، اس طرح کے واقعات کے قرآن مجید میں ہمیں جا بجا ملتے ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں ان واقعات میں سے اصحاب الجنہ کا واقعہ ذکر کروں گا، جنہیں اللہ رب العزت 29ویں پارے میں دوسرے سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے کچھ یوں ذکر کی ہے: اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ میں یقیناً تمہیں آزماؤں گا، تمہارا امتحان لوں گا، جس طرح میں نے باغ والوں کا امتحان لیا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں بھی اس امت سے امتحان لینے کا ذکر کی ہے۔ تو اصحاب جنہ کون تھے؟ ان کے بارے میں مشہور ہے، یاد رکھیے کہ ایک اصحاب الجنہ، ایک ہے اصحاب الرس ہے۔ اصحاب الجنہ یہ زراعت میں جو عشر ہوتا ہے وہ ادا کرتے تھے۔ اصحاب الرس والے یہ عشر ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اصحاب الرس کا ذکر میں انشاءاللہ اگلے مرحلے میں کروں گا۔ آج اصحاب الجنہ والوں کا ذکر آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے انہیں 3-4 بھائی تھے۔ ان کا والد بڑا نیک تھا اور اپنے کھیتی باڑی میں سے، اپنی پیداوار میں سے جو کچھ ان کو حاصل ہوتا تھا تو یہ اللہ رب العزت کا حصہ بھی نکالتے تھے، غریبوں کو دیتے تھے، بقیہ جو بچتے تھے اپنے اور اپنے اولاد کے لیے رکھتے تھے۔ یوں اس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ جب یہ شخص چلا گیا تو ان کے پیچھے جو ان کے اولاد تھے انہوں نے سوچا بھئی ہم اب غریبوں کو نہیں دے سکتے، ہمارے اپنے بچے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ ارادہ کر دیا کہ اس کے بعد غریبوں کو اپنے پیداوار میں سے کچھ نہیں دیں گے۔ یہ عزم کر کے انہوں نے رات کو سویا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ پھر رات کے وقت اللہ رب العزت نے ان کے ارادے کو دیکھ کر اللہ رب العزت کو معلوم ہوا کہ یہ اس ارادے سے جا رہے ہیں کل، تو راتوں رات اللہ رب العزت نے ان کے اس پیداوار، ان کے باغات کو بالکل ختم کر کے، یعنی آگ کے ذریعے جلا کر راکھ کر کے رکھ دیا۔ یہ صبح اٹھے، ایک دوسرے کو آواز دینے لگے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ۔ چپکے سے ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، جلدی اٹھو، کھیتی کاٹنے جانا ہے۔ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، تاکہ کوئی مسکین باغ میں نہ آئے۔ صبح سویرے جا کر کھیتی کو کاٹنا ہے اور گھر لا کر سنبھالنا ہے، اگر لیٹ کریں گے تو وہ غریب دوبارہ آئیں گے، ان کو دینا پڑے گا، لہٰذا جلدی کرو۔ تو یہ گلی کوچوں سے ایک دوسرے سے اکٹھے نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ ہو کر اس باغ میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد دیکھا تو بالکل باغ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے
کہنے لگے کہ انا کننا طاغین، کیا ہم کسی اور جگہ میں آ گئے، یہ ہمارے باغ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان میں سے جو چھوٹا بھائی تھا ان کا، قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے جو چھوٹا تھا اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا جو حصہ ہے اسے دینا چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے اسے ارادہ کیا تھا تو اللہ رب العزت ناراض ہوئی، اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ ایسا کر دیا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اب بات ان کے عقل میں آ گئی اور وہ اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہوئے، استغفار کی، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون۔ تو اللہ رب العزت نے اس باغ کے بدلے میں جب انہوں نے اپنے ارادے کو دوبارہ تبدیل کیا، دوبارہ انہوں نے یہ عزم کیا کہ ہم اللہ رب العزت کا جو حصہ، مسکینوں کا جو حصہ ہمارے اوپر ہے ہم اسے ضرور ادا کریں، تو اللہ رب العزت نے اس باغ سے بڑھا کر چڑھا کر اور باغ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی۔ اس لیے اس واقعے میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ دی ہے ان میں غریبوں مسکینوں کا جو حصہ ہے اسے ضرور ادا کرنا چاہیے، اپنے مال میں سے، جو زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا عشر کی صورت میں ہو یا ویسے نفلی صدقات کی صورت میں ہو، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔